ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ نے آج میڈیا ٹاک کی، کن کن ٹاپکس کو کور کیا اور کیا کیا کہاں کہاں غلط بیانی کی انہوں نے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کون کون سے جھوٹ بولے، کہاں کہاں پہ آ کر انہوں نے اپنے ماضی کے بیانات کے بالکل برخلاف نیا موقف لیا، اور کہاں کہاں انہوں نے جو اس قسم کی بات کی کہ جو خود سوالات چھوڑ کے گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹاک کر رہی ہوں اور آپ کو میٹیریل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو جن چیزوں کے اوپر میں کور کرنا چاہ رہا ہوں، جیل میں کتنا عرصہ رہی، ان کے اوپر ان کا جھوٹ، وہ این آر او کے اوپر انہوں نے کیا بات کی ہے، اس کے اوپر سوالات، خواتین کارڈ کیسے کتنے ٹیکٹ فلی کھلا اس کے اوپر، اور دانیال اور طلال چودھری صاحب کے حوالے سے کیا بات کی، اور سیفر بھیجنے میں بڑی عجیب سی بات کی ہے انہوں نے، اور فوج کا آج انہوں نے کس طریقے سے دفاع کیا، یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں لائٹر اس سے شروع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے، جو تقریر، آج سوال بھی ہوا کہ ان کے بیانیے کی بہت پذیرائی ہوتی ہے، تو انہوں نے خیر اپنی ایک ریزننگ دینے کی کوشش کی، لیکن کہاں کہاں انہوں نے عمران خان صاحب کی نقل کی ہے۔ آج یہ لائٹر سائیڈ ہے اس کے حوالے سے۔ ایک تو عمران خان صاحب وہ جو جلسہ کر کے آئے تھے سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، کہاں پہ واپسی پہ میاں جی کے ہوٹل پہ دال شال کھائی تھی، تو انہوں نے آج دال چاول کا ایک فوٹو دی کہ دال چاول اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کھائے جا رہے ہیں وہ۔ پھر انہوں نے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، عمران خان صاحب کی اکثر اس کو وہ کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو بیوقوف، کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اب سارے عرصے کے لیے سارے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، یہ بھی آج انہوں نے بولا۔ پھر ویڈیو جو چلائی ہیں جس طرح عمران خان صاحب چلاتے ہیں، انہوں نے آج عمران خان صاحب کی چلائی، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں۔ پھر جھوٹ کے حوالے سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ جھوٹ، عمران خان کو جھوٹا وہ اتنا کہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو خود اندر سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہی والا الزام میرے پہ لگاتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک لائٹر سائڈ۔ اب میں جیل میں کتنا عرصہ رہی اس کے اوپر جو بات آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا کیا ہے اور اس کے اوپر کیا جھوٹ ہے یا غلط بیانی ہے۔ جب میں آج سے جولائی 2019 میں جلسے کری تھی، میں عوام کو موبلائز کری تھی، یہ فارن فنڈنگ فتنہ اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کو خوف ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں مجھے گرفتار کیا۔ 57 دن نیب کی کسٹڈی میں رہی، نیب میں کیونکہ وہ عورت کو رکھا نہیں جاتا نیب میں، تو انہوں نے 57 دن 57 ڈے، یہ یاد رکھیے کہ میں نے پھر آپ کو امپورٹنٹ چیز بتانی ہے۔ پھر اس کے بعد 57 دن کے بعد مجھے جوڈیشل کر دیا گیا، پھر انہوں نے نیب کے ہیڈ آفس میں لے کے گئے، پھر جوڈیشل کر دیا گیا اور مجھے کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا، جہاں میں 3 ماہ یا شاید 3.5 ماہ رہی۔ 57 دن ایک اور 3.5 ماہ ایک۔ تو خیر اس کے اوپر وہ نائٹ سوٹ وغیرہ کے اوپر تک ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، جو کال کوٹھڑی اور موت کی جو کوٹھڑی ہے جہاں پہ نائٹ سوٹ بھی ملے ہوئے تھے، جہاں پہ موبائل بھی ملے ہوئے تھے، یہ اس قسم کی تھی۔ لیکن 57 دن آپ نے سنا آج کا، یہ میں نے کوٹ اینڈ کوٹ بتایا ہے، 57 دن ایک، پھر جوڈیشل کر دیا گیا، پھر 3.5 ماہ ایک الگ۔ تو ناظرین، ان کی گرفتاری کی ڈیٹ تھی 8 اگست 2019۔ ان کو کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا، وہاں سے جہاں پہ بھی ریسٹ ہاؤس میں تھیں یا جہاں پہ نیب کی جو کسٹڈی میں بتاتی ہیں، وہ بھیجا گیا 25 ستمبر 2019، یعنی کہ 8 اگست، 8 ستمبر، 8 کے بعد 15، ایگزیکٹ 1.5 مہینے کے بعد، جس کو یہ 57 ڈیز بتا رہی ہیں، وہ 45 دن بنتے ہیں، 45 ڈیز بنتے ہیں۔ چلیں یہ بھی کوئی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کو جب کوٹ لکھپت جیل 25 ستمبر کو بھیجا گیا، تو ان کی 4 یا 5 نومبر کو وہاں سے ضمانت ہو گئی، تو یہ کل ملا کے بنتا ہے 8 اگست، 8 اکتوبر، 8 ستمبر، 8 اکتوبر، 8 نومبر، لیس دین 3 منتھس، یعنی کہ 90 دن سے کم بنتے ہیں یہ۔ انہوں نے بتایا کہ 57 دن میں ایک جگہ رہی اور 3.5 ماہ ایک جگہ رہی، یعنی کہ 4.5 سے 5.5 ماہ کے قریب نے بتایا، تو وہ لیس دین 3 ماہ ہے۔ یہ ایک ذرا درستی کر لیجئے گا اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں جناب، انہوں نے کیا بات کی ہے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ آج تک نیب نے ریفرنس نہیں بنایا۔ چلیں خیر، اس کے اوپر تو کیا، میرے دادا کا کاروبار جو تھا 1930 سال، پھر انہوں نے کہا 1930 سے کاروبار تھا،
تو ریفرنس وہ ویسے این آر او کے حوالے سے بات ہے یا آج بھی انہوں نے تنخواہ کے بیٹے پہ لینے کی وجہ سے، تو وہ خود نواز شریف کا بیان ہے کہ جو بھی کرپشن پریکٹسز کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں، اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتے. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہتا. لیکن انہوں نے کہا جی این آر او یہ ہوتا ہے کہ سر بازار پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور معافیاں مانگی پتہ نہیں کیا، اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے پہ این آر او کا الزام لگا رہا ہے، منی لانڈرنگ کے ثبوت ان کے خلاف ہیں، یہ تمہاری جو چیخیں ہیں اس کے پیچھے این آر او منی لانڈرنگ کے ثبوت ایف آئی اے کے پاس ہیں. اب اگر ایف آئی اے کے پاس ان کے ثبوت ہوں مخالفوں کے تو ایف آئی اے ٹھیک ہوتی ہے، اگر آپ کے ہوں تو ایف آئی اے غلط ہوتی ہے. جو بھی جے آئی ٹی کی جتنی رپورٹیں دی ہیں وہ ہے. تم نے کل کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا، اچھا خواتین کا جو خاتون کا میں نے کل بھی کہا تھا، جو عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. انہوں نے کہا تم عورت کا نام لیتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا خاص مقام ہے. کل محیط پیرزادہ کے شو میں کہہ رہے تم خواتین کے بارے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میری تربیت نہیں ہے. اب رک تو یہاں جانا چاہیے تھا. جب بھی پھر اس کے بعد جب بھی خاتون جیل میں رکھا جاتا تو کوٹ پت میں رکھا جاتا ہے. جج زیبا کے بارے میں تم نے کیا کہا، کیا کچھ نہیں کہا، اور میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتی خواتین کے حوالے سے. خواتین یوں، اور پھر کرتے کرتے انہوں نے جو باتیں شروع کی وہ بہت آگے تک گئی ہیں. خواتین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور آج میں اتنی جب بھی خاتون تھی پتہ نہیں نیب نے بلایا، میں گاڑی کے میری اسکرین کے شیشے ٹوٹ گئے. وہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو ہمیں پتہ ہے. تم مطلب کرتے کرتے انہوں نے کہا گھٹیا جملے بازی تم کرتے ہو، اور پتہ نہیں اسکرین کے شیشے جو نیب کی پیشی میں ٹوٹے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک گاڑی سے، ڈبل کیبن گاڑی سے پتھروں کا ایک وہ نکالا گیا تھا، جس کے بعد اس گاڑی کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا تھا. تو یہ جو شیشے ٹوٹنے کی بات کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ طلال چودھری نے اور دانیال عزیز نے تو کہا ہی کچھ نہیں تھا، اطہر من اللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی ہے. اچھا کعبے میں بت پڑے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ کچھ بات نہیں ہے. اور جو سپریم کورٹ کی، یعنی کہ آپ جو کہیں گے وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور مخالف کہے گا تو اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے خواتین کارڈ کھیلنے اور طلال چودھری کے بعد آگے جو انہوں نے آگے فوج کا جو دفاع کیا ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے آج صحیح پیچھے چھوڑا ہے. آج یہی والی فوج ہے. جناب باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے، یہ مطلب عمران خان کی انہوں نے ویڈیو چلائی کہ جناب باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہے چوکیدار کے اوپر پھر انہوں نے چلایا کہ ٹیکس لاؤ چوکیدار کا. ذرا سا آپ اپنے اس میں بھی جھانک لیتے یہ سارا کچھ چلانے سے پہلے. نواز شریف صاحب نے نیم کالنگ کی تھی. نواز شریف صاحب نے کس جنرل کا نام لیا تھا اکتوبر 2020 میں جو گجرانوالہ جلسے میں؟ انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن جو انہوں نے ان کی موجودگی میں جو نعرے لگے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور پھر جو انہوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے ان کے اوپر سوال بھی ہوا کہ آپ بھی تو اداروں کے اوپر اسی سربراہ کے اوپر تنقید کرتے تھے. انہوں نے اپنی توجیہ دینے کی کوشش کی، نہیں ہم کیا کہتے تھے، ہم فرق تھا، ہم کہتے تھے کہ آئین کی اس میں رہیں اور آئین کے اس میں رہیں، سیاست میں نہ پڑیں. تو نواز شریف صاحب نے جو 18 اکتوبر کو کہا تھا وہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ گربان پکڑیں گے نیازی صاحب، اس کے اچھا شیخ مجیب الرحمان باچا خان، کبھی کس کو غدار کہا؟ کبھی آپ نے مری کو، کبھی آپ نے بگٹی کو غدار کہا، کبھی آپ نے شیخ مجیب الرحمان کو کہا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا. اور باجوہ صاحب آپ یہ خطرناک کھیل رہے ہیں، آپ ان کو لے کے آئے ہیں. کون ہے جو باجوہ صاحب کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کون؟ اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چوروں کو جو لے کے آئے ہیں، ان چوروں کو جو لے کے آئے ہیں. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے ہیں. تو مجیب الرحمان اور اس کا نام لینا ہے، تو یہ سیاست سے ذرا ایک قدم آگے تھا. یہ شدید قسم کے حملے تھے. شیخ مجیب اور بگٹی اور مری اور باچا خان کے نام لے کے یہ سیاست کی اندر، اگر آپ بقول آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاست کے میدان میں وہ مداخلت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے تنقید کی. تو یہ اس سے زیادہ ہے. یہ جو وردی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی کی، یہ زیادہ ہے. یہ اس کو آپ اگر اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر، اور مزے کی بات ہے کہ نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، نیریٹو تھا پتہ نہیں کیا جن زناٹے دار تھپڑ وہ نہیں تھا جو آپ بتا رہی ہیں. زناٹے دار تھپڑ یہ بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جس جرنل کا نام لے کے آپ گجرانوالہ میں ایک 54 منٹ کی تقریر کی تھی، اسی جرنیل کا
آج آپ دفاع کر رہی ہیں، اسی آرمی چیف کا آپ دفاع کر رہی ہیں جس کے خلاف آپ نے پورا نیریٹو کھڑا کیا تھا، اس کے خلاف دفاع کر رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ فرق یہ ہے کہ عمران خان کو اس ٹائم لے کے آئے تو وہ جنرل صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، آج وہ کیونکہ اقتدار میں 6 مہینے کے اندر اقتدار سے باہر ہوئے تو وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہے، آپ پچھلے 2-3 سال ان کو رگڑا دے رہے تھے، ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، آج پچھلے 6 ماہ سے آپ نہیں کر رہے، آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ مسٹر ایکس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مسٹر وائی کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ کے نظر میں کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، اب آپ سب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور اب آپ کو فوج کے اندر کارگل کے اندر بھی کھڑے ہوئے فوجی نظر آ رہے ہیں اور سیچن کے اندر بھی کھڑے ہوئے فوجی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے دفاع کیا گیا یہ ہے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے بڑی عجیب سی کہی کہ اب سائفر ہی نہیں آ رہے، کیونکہ اب یہ مراسلے آ ہی نہیں رہے، اب تو پریشانی کی بات ہے کیونکہ کوئی ملک بھیج ہی نہیں رہا۔ یہ جو مراسلہ ہے یہ اس کی نسبت ہے دھمکی دینے والی ایک ایسی زبان دوسرے ملک نے استعمال کی ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، سلامتی کمیٹی کی اس میٹنگ میں بھی جہاں آپ کے چچا یعنی وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تھریٹننگ اس کی وہ زبان تھی۔ تو سائفر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی بی، سائفر اس قسم کے سائفر آنا اچھی بات نہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سائفر نہیں آ رہا، دیکھیں جی کوئی سائفر ہی نہیں آ رہا، اب یہ تو پریشانی ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر بھیجیں نہ بھیجیں، کیونکہ ہم سائفر بھیجیں گے تو اس کو کوئی اور رنگ دے دیا جائے گا۔ تو سائفر آنا کوئی اچھی بات نہیں اس قسم کے، خاص طور پہ اس قسم کے سائفر آنا جس کا ذکر سلامتی کمیٹی میں میٹنگ میں ہوا ہے، جس کو آگے ڈیماش کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں وہ آ نہیں رہا اور پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کی۔ این آر او کے ایک نے سوال پوچھا کہ آپ کا بیانیہ تو اس طرح نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب واپس آگے کہاں گیا ان کا بیانیہ، نواز شریف صاحب کیس میں سے نکل کے کون سا بیانیہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خود ساری چیزیں وہی والی، شروع میں نے بتایا ایک چیز وہی والی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیانیہ جو ہے ان کا کتنا سکسیسفل ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بھی بات کی ہے اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مریم بی بی بولیں اور اس کے اندر جھوٹ، غلط بیانی، تضادات، خود اپنے غصے کے اندر ان کا لٹرلی غصے کے اندر ان کی آج جو میں نے ہاتھوں کے اندر بھی وہ دیکھی ہے کپاہٹ جو غصے میں تھا۔ اور پھر انہوں نے سلیکشن آف ورڈ چلیں ٹھیک ہے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان کے شر سے، کہنا یہ تھا کہ نہ شر سے بچاؤ، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جو نہ بچاؤ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا اعلیٰ افسر نہیں ہے جو ان کے شر سے نہ بچاؤ، کہنا یہ تھا کہ جو بچاؤ۔ تو وہ غصے کے عالم میں، اور ایون جس ٹائم رپورٹر سوال بھی پوچھتے ہیں تو ایک تو وہ یوں کر کے روکنے کی کوشش کرتی ہیں جس طرح پارٹی کے اندر کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، رپورٹر نہیں بیٹھے ہوئے، اور پھر رپورٹر بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے چھکے اور فلٹاسیں دے رہے تھے کہ ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ بس، ایک کو انہوں نے کہا کہ میری رہا ہونے کی خوشی آپ کو زیادہ ہو رہی ہے لگتا ہے، وہ ہنس رہے تھے آگے سے، لیکن ان کا بھی مدعا سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت ہمارے اشتہار نہیں چھوڑ رہی روز چینل کے، تو آپ ذرا چھڑوا دیں آگے۔ انہوں نے بھی اپنا مدعا اس طرح بیان کر دیا کہ کیوں وہ اتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو ایسے مذاق اور ایسے بیانات جس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں، خود اپنے 6 مہینے سال پرانے 2 سال پرانے کے سارے بیانات جو کہ خود جس کے اوپر بھرپور طریقے سے ڈھٹائی کے ساتھ یو ٹرن لے لیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے تھے۔